الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود جو محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الفرج پروردگار عالم انتہائی شکر گزار ہے کہ خدا متعال نے ماہ محرم الحرام آج ماہ محرم الحرام ایک بار پھر توفیق فرش عزا توفیق ذکر عاشورہ مہلت یاد شہداء و فرصت تذکرہ عاشورہ ہمارے شامل حال کی ہے. خداوند متعال کی اس توفیق پر شکر بجا لانے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. بے شک حسین کے قتل میں، حسین کی شہادت میں فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں حرارتاً ایسی حرارت ہے، ایسی تڑپ ہے، ایسا درد ہے جو قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا. اور آج روئے زمین پر بچھی ہوئی فرشہائے عزا عزاداری سید الشہداء کہ جس وقت آپ تشریف فرما ہے فرش عزا پر، تقریباً کم از کم پاکستان میں ہی کروڑوں مسلمان اسی طرح فرش عزا پر تشریف فرما ہے. یہ نبی اکرم کے اس فرمان نورانی کی ایک دلیل، ایک عملی دلیل روئے زمین کے اوپر رونما ہو رہی ہے. جس ذکر کو جتنا چھپانا چاہا، جتنا مٹانا چاہا، جتنا دبانا چاہا، اتنا ابھر کر معاشروں کے اندر سامنے آیا. بہت کوشش کی گئی کربلا کے بعد خود اس ماجرے کو ایک بیابان میں، ایک جنگل کے اندر برپا کرنا، اور پھر اس کے بعد وہ جو اس کے ایمبیسیڈر بن سکتے تھے اس پوری ٹیم کو، اس پورے لشکر کو، اس پوری سپاہ کو اسارت میں لے کے جایا گیا تاکہ یہ پیغام یہیں پر بند ہو جائے، دب جائے. لیکن کچھ اس طرح سے زینب اولیاء سفیر پیغام حسین بنی کہ جس دربار سے یہ ساری پلاننگ ہوئی تھی دوبارہ کربلا کو لے کر شام پہنچ گئی.
دوبارہ ذکر حسین کو لے کر اسی دربار میں پہنچ گئی کہ تو جس ذکر کو مٹانا چاہتا ہے قیامت تک اس ذکر کو مٹا نہ سکے گا. ایسا خطبہ دیا کہ 50 سال علی علی کرنے سے جو روکا جا رہا تھا، 50 سال جو ولایت اور امامت کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں، زینب علی کی بیٹی نے ایسا خطبہ دیا درباریوں کو علی یاد کرا دیا. لہجہ علی میں جو دختر علی بول رہی تھی وہاں پر علی علی یاد کرا دیا. بڑی سازشیں ہوئی، بڑے منصوبے ہوئے، بڑی پلاننگز ہوئی، کسی طرح اس نام کو ختم کر دیا جائے، کسی طرح اس کو فراموش کرا دیا جائے. ابھی بس اسی اسنا میں ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ایک مرتبہ کعبہ میں مکہ میں حج کے دوران مروانی خلیفہ کربلا کے واقعے کے بعد 100 ہجری کے بعد اب سید ساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجو محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. حج کا موقع ہے اور یہاں سے مروانی خلیفہ بھی آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے مسجد بیت اللہ میں. اب دیکھتے ہیں کہ ایک جوان کے گرد لوگوں کا مجمع ہے، ایک جوان کے گرد لوگ لپک رکھیں گے. اب یہ حاکم کے لیے بڑی مصیبت، خاص طور پہ اگر وہ پاپولر ہونے کا بڑا شوقین ہو اور اسی کے سامنے اس کی عوام، اس کی رعایا ایک جوان کے گرد جمع ہو رہی ہو. وہ امام چہروں کی نورانیت، وہ شخصیت کی جلالت، وہ جاذبیت شخصیت امام حاجیوں کو اپنی طرف کھینچ لی. اب یہ منظر دیکھا، اس نے اپنے سپاہی سے سوال کیا کہ کون جوان کون ہے؟ کہا کہ اہل بیت کے افراد میں سے کوئی ایک ہے. جا کر معلوم کیا، کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اسی اسنا کے اندر امام کو لایا جاتا ہے، اس سے سوال کیا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا علی. بس یہ نام کا سننا تھا. اس مروانی خلیفہ کے تمام اجداد کی محنت ضائع ہو گئی. علی، اچھا اس کے علاوہ کوئی نام؟ تمہارا کوئی چھوٹا بھائی ہوگا، اس کا کوئی نام، اس کا کیا نام ہے؟ فرمایا علی. اچھا چھوٹے بھائی کو چھوڑو، تمہارا کوئی بڑا بھائی ہے، اس بڑے بھائی کا کیا نام ہے؟ فرمایا علی. اور امام اس کے چہرے کو دیکھ رکھے تھے اور مجمع دونوں کے مکالمے کو سن رہا تھا. جب یہ 3 دفعہ اس نے علی علی سنا تو کعبے کے گرد جس علی علی کو غدیر کے دن دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، پھر 100 سال کے بعد علی کا یہ پوتا کہ اگر دادا کا نام بھی پوچھتے تو فرماتا علی. اب یہ جب علی علی ہوتا دکھائی دیا، اب یہ حیران ہو گئے. ہاں واقعہ تو تمام بھائیوں کا نام علی ہے. اب جا کر امام نے یہی واقعہ خود سید الشہداء سے نقل کیا، بابا جان ایسا واقعہ ہوا تھا. اب یہ واقعہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک اور مرتبہ جب سید الشہداء سے یہ پوچھا گیا تھا، سید الشہداء سے پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ نے اپنے بچوں کے نام علی کیوں رکھے ہیں؟ چھوٹے کا نام بھی علی، آپ جانتے ہیں کہ علی اصغر، علی اوسط و علی اکبر. اب علی اوسط سے دونوں کے نام پوچھے گئے تھے. اب ایک مرتبہ ایک واقعے میں سید الشہداء سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ دونوں کے نام، سب کے نام علی کیوں رکھے؟ تو وہاں پہ سید الشہداء نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر خدا مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں 100 کے 100 بیٹوں کے نام علی رکھتا. اب یہ پلاننگ، وہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، سوچنا، تدبیر کرنا، حسینی طرز زندگی، ہر چیز کے لیے پلان. نام بھی رکھنا ہے تو رسپانسبلٹی کے ساتھ دیکھنا ہے معاشرہ کس نام کو دبانا چاہتا ہے، معاشرہ کس کو بھلانا چاہتا ہے. سوچ و بچار کے بعد پلاننگ کے ساتھ فکر کی بات اسی اقدام کو کرنا. حسینی طرز زندگی کے کل آپ کی خدمت میں ایک ویلیو کے جو کچھ دین ہمارے پاس ہے، اس دین کے اوپر اکتفا نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے جو دین میرے پاس ہے، آیا یہ دین وہی اسلام ہے جو اسلام خداوند متعال نے نبی اکرم کے اوپر نازل کیا تھا؟ کیا مجھے اسی فارم کے اندر ملا ہے؟
डाइल्यूट हो गया मामला, या इसमें से कुछ निकाल लिया गया, या इसके अंदर कुछ डाल दिया गया। दो किस्म के इस्लाम आपके खिदमत में पेश किए थे, इनकम्प्लीट इस्लाम या जैसे हम कहते हैं मिक्स्ड इस्लाम, कि जिसके अंदर कुछ इस्लाम भी है और इस्लाम के अलावा भी इसके अंदर। इन दो इस्लामों के दरमियान खालिस इस्लाम का नुमाइंदा हुसैन इब्न अली है। अब कूफे में, मक्के में बनी उमैया ने एक इस्लाम तरवीज किया जिसकी दो शक्लें थी, या उसकी क्रीम निकाल ली गई, इमामत और विलायत उसमें से निकाल ली गई, बगैर इमामत और बगैर विलायत के इस्लाम, या उसके अंदर अपनी आबाई और बनु उमैया के इक़्तिदार को बाकी रखने वाले अनासिर उसमें शामिल कर दिए गए। बनी उमैया को इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचाने वाले अनासिर उस इस्लाम में शामिल कर दिए गए। दो तरह से इस्लाम को मिक्स किया गया, और ये फकत पहली मर्तबा पेश नहीं आया, इससे पहले भी अंबिया के ज़माने में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि नबी जब भी ये तीन पैगाम लेकर आता था, तौहीद, नबूवत और क़यामत, ये तीन उसूल दीन, हमारे भी उसूल दीन जब हम बात करते हैं तो यही तौहीद, नबूवत और मात क़यामत, ये जो दो हमारे पास हैं, आदिल और इमामत, इसको हम उसूल मजहब कहते हैं, उसूल मकतब कहते हैं ना। उसूल दीन तमाम मुसलमानों के एक ही है, लेकिन चूंकि इन दो के बारे में तारीख में कलाम हुआ, मुतकल्लिमीन में आपस में डिस्कशंस हुई, और आइमा ने चाहा कि नहीं ये मसला तारीख के अंदर गलत फहमी का शिकार ना हो पाए, तो उसूल दीन के अंदर दो उसूल मकतब का इजाफा किया गया, इमामत और अदल को, और उसकी बहस हुई कि जिसको अपनी जगह पे डिस्कस होना चाहिए। अब दीन को खालिस करने का काम करबला की नहज़त के दरमियान, तहरीक के दरमियान, मूवमेंट के दरमियान खुद सैयद शुहदा ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, खुतूत लिखे, लेटर्स लिखे, खुतबे दिए, स्पीचेस की, हर जगह सैयद शुहदा, मैंने आपसे कहा था लड़े कम है बोला ज़्यादा है, कि ये कौम नादान है, ये कौम बेशऊर है, इसकी मारिफत में कमी है, ये अभी एक हाकिम जालिम और हाकिम आदिल में फ़र्क नहीं कर पा रही, ये उसके मुकाबले में खामोश है, और जुल्म की चक्की को आपकी खिदमत में बयान किया। अब जब ये सारा माजरा हो रहा था, सैयद शुहदा एक एक का शऊर बढ़ाते जा रहे थे। यहाँ पर सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ी डिस्कशन जो फरामोशी का शिकार थी वो इमामत थी। सबसे बड़ा मौजू, सबसे इंपॉर्टेंट मौजू जो फरामोशी का शिकार था वो इमामत थी। इसके लिए बड़ा एहतमाम हुआ, इसके लिए बड़ी कोशिशें हुई कि किसी तरीके से, जो हम कहते हैं कि इमामत और विलायत इस्लाम के उन्वान का नाम है, टाइटल का नाम है, इसीलिए इस्लाम का जो सिस्टम है उसको हम इमामत कहते हैं। आइडियोलॉजी को इस्लाम कहते हैं। आइडियोलॉजी अहकाम भी रखती है, आदाब भी रखती है, असरार भी रखती है, अखलाक भी रखती है, अकायद भी रखती है और निज़ाम भी रखती है। ये 6 चीज़ें हैं जो किसी भी आइडियोलॉजी को कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है, और इस्लाम की आइडियोलॉजी में भी ऐसी है। अखलाक भी है, अहकाम भी है, अकायद भी है, आदाब भी है, असरार भी है, निज़ाम भी है। ये 6 चीज़ें किसी भी कंप्लीट आइडियोलॉजी के लिए ज़रूरी है, और किसी अमल को भी कंप्लीट होने के लिए उस अमल में उसके वो किस अकीदे की बुनियाद पे किया जा रहा है, उस अमल में कितने आदाब मलहूज़ से खातिर रखे जा रहे हैं, उस अमल में कितने अहकाम मसदूब हमारे मंजूर नज़र हैं, उस अमल के असरार राज क्या है, वो अमल किस निज़ाम का हिस्सा है। एक अमल को एक कंप्लीट एक्शन होने के लिए इन 6 डायमेंशंस के अंदर देखा जाना ज़रूरी है। मसलन नमाज के अहकाम भी है, नमाज के आदाब भी है, नमाज का अखलाक भी है, नमाज एक अकायद से निकलती है, नमाज के असरार भी है और नमाज का निज़ाम भी है। इसीलिए नमाज के लिए कुरान मजीद के अंदर अदा करने से ज़्यादा कुरान मजीद के अंदर नमाज को कायम करना, इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है कि आप नमाज को अक़ीमुस्सलात व आतू ज़कात, जब नमाज को कायम करें, पढ़ना
نماز کے قیام کا مقدمہ ہے. نماز معاشرے کے اندر ایک سسٹم کے طور پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. لیکن یہ بات کہ کون سی نماز پڑھنی ہے اور کون سی نماز قائم کرنی ہے، اس کے لیے امام کی ضرورت ہے. کب نماز پڑھنی ہے اور کب نماز قائم کرنی ہے، اس کے لیے امامت کی ضرورت ہے. یہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ امام اسرار نماز سے واقف ہے. امام نماز کے راز سے واقف ہے. اس لیے جو بزرگان علماء ہیں، احکام یہ جو توضیح مسائل کے اندر آپ پڑھتے ہیں، ان کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں، ان کی اپنی باؤنڈریز ہیں. اخلاق کسی عمل کو کیا چیز عطا کرتے ہیں، آداب سے کیا ملتا ہے، ان کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. احکام جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے احکام، کہ نماز کے 10-11 واجبات ہیں، 6 رکنی، 5 رکنی اور 6 غیر رکنی واجبات. احکام فقط یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ عمل صحیح کیسے بجا لایا جا سکتا ہے. فقط یہاں کسی بھی ایکشن میں ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. احکام کسی بھی عمل کے کہ اس عمل کے اندر کیسے بجا لانا ہے، کب یہ عمل باطل ہو سکتا ہے، کب یہ نماز ہماری باطل ہو سکتی ہے، کب نماز ٹوٹ سکتی ہے، یا کس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کب نہیں پڑھ سکتے، کب قصر ہے، کب پوری نماز ہے. یہ احکام فقط اتنی گارنٹی دیتے ہیں، کسی بھی عمل کو صحیح ادا کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں. لیکن اسرار نماز، راز نماز، یہ اس عمل کو آیا یہ عمل صحیح ادا ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں قبول ہوگا یا نہ، یہ اسرار نماز کہلاتے ہیں. بس اس لیے ایک کمپلیٹ نماز کے لیے جہاں اس کے احکام جاننا ضروری ہے، وہاں اس کے اسرار بھی جاننا ضروری ہے. اسی طرح اخلاق اور آداب کو کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، کسی بھی عمل میں حسن ایجاد کرنے کے لیے، کسی بھی عمل کو حسین بنانے کے لیے اس عمل کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. کسی بھی عمل کے ایفیکٹس کو اپنی لائف کے اندر دیکھنے کے لیے اس عمل کا نظام کے ساتھ ریلیشن جاننا ضروری ہے. یہ نظام ہے عمل ہے. بس ہر عمل کا ایسے ہی معاملہ ہے. اسی لیے احکام کافی نہیں ہے کہ ہم زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر احکام پہ تاکید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شروع کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہمیں نماز کے احکام پتہ ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، نماز الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے، فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فحشاء اور منکر بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی دیکھ رہے ہیں. اور ایک سوال بھی مومنین پوچھتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا روزہ قبول ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو حج کر کے آئے ہوں یہ مقبول ہے یا نہیں؟ وہی شبلی کا واقعہ، امام چہارم وہ حج کر کے آیا تھا. امام چہارم نے اس سے پوچھا کہ شبلی حج کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں حج کر کے آیا. اچھا شبلی یہ بتا، جب تو سعی کر رہا تھا صفا اور مروہ کے درمیان، کیا تو نے یہ سوچا تھا؟ ایک چیز کے بارے میں، اس کی فلسفی، اسرار کے بارے میں پوچھا. اے شبلی جب تو طواف کر رہا تھا، کیا تو نے یہ سوچا تھا کہ میں ساری زندگی کو خدا کے دین کے گرد گھماؤں گا؟ ہاں مولا مجھے پتہ ہے کتنے طواف کرنے تھے، میں نے احکام کے مطابق طواف کیے ہیں، لیکن یہ جو آپ مجھے فلسفہ حج بتا رکھے گئے، ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. ادھر آ جائیے کچھ مومنین، ادھر اس طرف آ جائیے، یہاں پہ کیونکہ جگہ بن سکتی ہے، تھوڑا تھوڑا کلوز ہوں گے تو جگہ بن جائے. کہا اے شبلی جب تو شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا، کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ جو ایک شیطان ہے وہ تیرا نفس ہے، ایک شیطان جو ہے وہ بیرونی شیطان ہے؟ ایسے امام نے اس کو یاد کرایا. تم نے سوچا تھا اسرار حج، نماز کی اگزامپل دے رہا ہوں لیکن امام کی واقعے سے اسرار کی اگزامپل دینے کے لیے حج کی دے رہا ہوں، اس نے کہا نہیں. اچھا شبلی یہ بتا، جب تو مشعر میں میدان عرفات کے اندر جب تو ٹھہرا تھا، مینا میں جب تو ٹھہرا تھا، فلاں تم نے سوچا تھا، کیا تم وہاں پر تھا تو تم نے یہ سوچا تھا، جب تم قربانی کر رہا تھا تو تم نے یہ سوچا تھا کہ مثلاً تو اپنے دنیا کے ساتھ تعلق پہ چھری چلا رہا ہے؟
اسرار حج بڑی عظیم روایت ہے جو حج کی کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر اس روایت کو پیش بھی کیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، چونکہ حج کے تمام مناسک کے اسرار، فلسفی، سیکرٹس اس کے اندر بتائے گئے. تو جب اس نے منع کیا تو امام نے کہا شبلی تیرا حج نہیں ہوا ہے. ماں حججتا، کہا تیرا حج نہیں ہوا شبلی، آئندہ سال انتظار کر. اور یہ تک کہا، امام نے کہا سامنے ایک پہاڑ تھا، میں نے کہا شبلی یہ جو سامنے تو پہاڑ دیکھ رہا ہے، کہنے کا مولا کیا ہو سکتا ہے، ابھی تو آپ نے بتایا، میں تو احکام حج سمجھ رہا تھا، اس سے میرا حج مکمل ہو جائے گا. احکام کے مطابق حج کیا، بکرے مجھ پر نہیں آئے، میں نے ہر چیز کا خیال رکھا، کفارے مجھ پر نہیں آئے، لیکن اسرار حج جو آپ بتا رہے ہیں تو میرے ذہن میں نہیں تھا جب میں یہ انجام دے رہا تھا. تو کہا مولا ابھی کیا ہو سکتا ہے، اب اس کو کمپنسیٹ کیسے کروں. جب کمپنسیشن کا پوچھا تو مولا نے کہا شبلی سامنے یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا پہاڑ ہے، اگر یہ پورا پہاڑ سونے کا ہو جائے اور یہ پورا پہاڑ سونے کا ہونے کے بعد تیری ملکیت میں دے دیا جائے اور تو یہ پہاڑ راہ خدا کے اندر انفاق کر دے، تب بھی تیرے اس حج کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. کہا شبلی اب انتظار کر، پورا سال گزر جائے، اس کے بعد دوبارہ حج کا موسم آئے، پھر تو احکام حج یاد کر، پھر اسرار حج یاد کر، پھر سب چیزیں یاد کر، اور پھر تو دوبارہ حج پر جاؤ. شبلی تیرا حج نہیں ہوا. آپ نے دیکھا یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا. اب آپ خود بتائیے کیا آپ نے اسرار نماز پہ کوئی سیمینار، بہت سارے افراد جو اہل دل ہیں، بعض افراد ہوتے ہیں لیکن میکسیمم میں نے جتنا اعتکاف میں جوانوں سے بھی پوچھا، انہوں نے زیادہ سے زیادہ توضیح المسائل کی بات کی نماز سے متعلق. ہم نے توضیح المسائل پڑھی ہے. توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایسے رک کر کے نماز پڑھنی ہے، وضو ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، دیکھا تو نماز ٹوٹ جائے گی، فلاں کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اسرار نماز یہ وہ چیزیں کہ جو نماز کے ساتھ پھر اگر بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں نماز میں ہماری توجہ نہیں ہوتی. احکام نماز میں توجہ نہیں دلوا سکتے کیونکہ احکام گارنٹی نہیں دیتے اس بات کی. اسرار نماز میں توجہ دلا. اگر اسرار نماز معلوم ہو اور نماز میں احکام اور اسرار نماز دونوں ملحوظ خاطر ہو اور ایک جنگ میں علی کے پاؤں میں تیر لگا ہوا ہو تو پھر نبی کہتے گئے کہ بہترین وقت علی کے پاؤں سے تیر نکالنے کا وقت وہی ہے جب علی نماز کے لیے تکبیر کہہ کر بارگاہ الہی میں چلا جائے، کیونکہ علی کی نماز میں احکام بھی ہے، علی کی نماز میں آداب بھی ہے، علی کی نماز میں اخلاق بھی ہے، علی کی نماز میں نظام بھی ہے، علی کی نماز میں اسرار بھی ہے. نعرہ حیدری. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ موقع ہے کہ انسان اپنے دین کو خالص کرے. وہ جو چیز ہمیں نہیں بتائی گئی اس چیز کی طرف ہم آئیں. اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ ہر عمل کے ساتھ یہ معاملہ ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، امر بالمعروف ہو، چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ ماتم ہو. جیسے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے ماتم کا راز، ماتم کے احکام ہمیں معلوم ہے، ماتم کے آداب بھی کسی حد تک ہمیں معلوم، اخلاق بھی اس کا معلوم ہے، اسرار معلوم ہو تو یہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر نہیں مارتا بلکہ ایک ہاتھ غم حسین پہ جب اپنے سینے پہ مارتا ہے تو دوسرا ہاتھ ظالم کے منہ پہ تماچا ہوتا ہے. یہ اسرار ماتم. اسرار علمداری جب علم حضرت ابو الفضل عباس اٹھاتا ہے تو اس علم کے اٹھنے سے دشمن عباس کا علم گر جاتا ہے. جب تک اس علم کے اٹھنے سے کسی ظالم کا، کسی دشمن کا، دشمن اہل بیت کا علم گرا نہ دے، اسرار علمداری پورے نہیں ہوتے. ایسی آنسو بہانا ہمیشہ خدمت میں عرض کیا آپ کی کہ ایک آنسو جو اپنا غم حسین میں نکالتا ہے دشمن کے آنکھوں سے بھی آنسو نکالنا چاہتا ہے. یہاں پہ عزاداری مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اسرار عزاداری، راز عزاداری، نظام عزاداری، اخلاق عزاداری، احکام عزاداری، ان سب چیزوں کو ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے.
ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے, ریویو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اپنے عمل کو کامل کر سکیں. اور خدا شاہد ہے, جیسے یہ 6 ڈائمنشنز کسی بھی عمل میں آ جاتی ہیں, اس عمل کا نتیجہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ نہیں ہوگا کہ گناہ بھی ہو اور نماز بھی ہو, عزاداری بھی ہو اور گناہ بھی ہو, پھر یہ نہیں ہوگا حج بھی ہو اور پھر سوسائٹی کے اندر نہ. ایک ابراہیمی حج, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے, ایک ابراہیمی حج جس میں یہ سارے اسرار ملحوظ خاطر ہوں. امام خمینی کی اپنی کتاب بھی ہے اسرار حج کے حوالے سے. حج ایک سیاسی و الہی عبادت. ایک ابراہیمی حج تمام امت مسلمہ کی مشکلات حل کرنے کے لیے کافی ہے, لیکن اگر اس حج میں سے اس کی روح نکال لی گئی ہو, یعنی وہی اسرار حج. اسی لیے جب اقبال نے امامت سمجھانا چاہی, نہیں کہا احکام امامت, نہیں کہا اخلاق امامت, نہیں کہا آداب امامت, کہا کہ حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اقبال روٹ کاز بتا رہے ہیں. قیمتی چیزوں کو سمجھنے کی روٹ کاز یہ ہوتی ہے جو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کے اسرار کی جانب میری نگاہ نہیں ہو پا رہی, میں صاحب اسرار نہیں بن پا رہا. بس امامت اس طرح کی حقیقت کا نام ہے کہ امامت چھائی ہوئی ہے پورے اسلام کے اوپر. چونکہ کل آپ سے بات کی تھی, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ اسلام سے اس کی کریم نکال دی جا رہی تھی. وہ جو کریم نکالی جا رہی تھی وہ کریم امامت, وہ ولایت ہے. اور بغیر کریم کے جیسے دودھ لسی کی طرح ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے, وہ چھاچ ہوتی ہے, لسی ہوتی ہے. اب وہ اگر کسی کو پلاؤ تو وہ جگانے کے بجائے اور سلاتی ہے. وہ یہ اسلام سلاتا ہے, یہ اسلام لوریاں سناتا ہے. جس اسلام میں امامت نہ ہو, ولایت نہ ہو سوسائٹی کے اوپر امپلیمنٹ, وہ اسلام سنانے کے علاوہ کچھ نہیں دیتا. وہ اسلام اور غفلتوں کے اندر لے کر جاتا ہے. اسی لیے جب مولائے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سے جب پوچھتے تھے تو امام فرماتے تھے کہ امامت بنیاد ہے, امامت اساس ہے. اور امامت کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی نہ تھا امامت تھی, جب کچھ نہ تھا امامت تھی. کیوں؟ امامت حتیٰ خدا کے ساتھ شامل ہے. یعنی کہ خود جیسے خدا خالق ہے, خدا رازق ہے, خدا رب ہے, ایسی خدا امام. امام وہ منصب ہے جو یہ نہیں کہ بعد میں جب انسان بنے, بشریت بنی, ہاں نبوت رسالت بعد میں ہے, لیکن امامت ذاتاً خدا کے ساتھ ہے. ذاتاً کسی نے دی نہیں ہے, خود خالق ہونے کے ناطے امام بھی ہے تمام بشریت میں. چونکہ امام, وہ ڈیفینیشن کی تھی آپ کے ذہن میں ہوگی, کہ نبوت خدا سے پیغام لینا, رسالت اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا, اور امامت اسی پیغام کو سوسائٹی میں نظام بنا کر امپلیمنٹ کرنا, نافذ کرنا. اب خدا امام ہے. اب یہی جو خدا امام ہے, چونکہ خود بشریت کے درمیان نہیں آ سکتا, مادی نہیں ہے, اب انبیاء کو امام بنا کر بھیجتا ہے. یہ جو انبیاء آتے ہیں, یہ نبی ہیں, یہ نبی ہے, رسول ہے اور امام ہے, جو سوسائٹی کو گورن کرنا ہے. جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ایک ہی نبی کی 3 ڈیزگنیشن ہے, نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, امام بھی ہے. اور غدیر کا بھی بتایا تھا کہ غدیر میں ختم رسالت ہوئی تھی, ختم نبوت ہوئی تھی, لیکن ختم امامت نہیں ہوئی. یہ امامت کی کچھ کوالٹیز ہیں جو کسی چیز کے اندر نہیں ہے. جیسے امامت ناقابل تعطیل ہے, امامت کی چھٹی نہیں ہے, امامت کی چھٹی نہیں. جیسے بھی حالات ہوں, جو بھی بیسٹ اویلیبل ہوگا وہ امام ہوگا, امامت کی چھٹی نہیں. خدا امام ہے, جیسی مخلوق کو خلق کرے گا فوراً ان میں سے کسی ایک کو امام بننا. گورننس کے بغیر نہیں چلے گا معاملہ, امامت کے بغیر نہیں چلے گا. امامت یعنی سپرویژن, سربراہی, سرداری, پرورش, یہ سارے کام امامت کے. فقط پیغام پہنچانا نہیں ہے, یہ تو بہت آسان کام ہے پیغام پہنچانا. امامت یعنی سپروائز کرنا, اس پیغام کو امپلیمنٹ ہو رہا ہے, ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے, سوشیو پولیٹیکل سسٹم کے طور پر سوسائٹی کے اندر, نہ فقط ایک انڈیویجول کی لائف میں نہیں, سوسائٹی میں امپلیمنٹ ہو رہی ہے امامت. یہ امام کا کام ہے.
اب خدا نے انبیاء بھیجے، ایک کے بعد ایک آتا گیا، لیکن انبیاء کو جو امامت ملی ہے اس کا درجہ تھوڑا کم ہے، اس کا درجہ کم ہے۔ انبیاء کو جو امامت ملتی تھی بڑے امتحانوں سے گزرنے کے بعد ملتی تھی، بڑی محنتوں کے بعد ملتی تھی، جیسے ابراہیم کے بارے میں آئے کہ وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے مبتلا کیا، ان کا امتحان لیا، اور جب امتحان میں کامیاب ہوئے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں پھر لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ یعنی امامت نبوت اور رسالت سے بڑا مقام ہے، امامت ہر کسی کو عطا نہیں ہوئی، حتیٰ تمام انبیاء کو بھی امامت عطا نہیں ہوئی، بعض انبیاء کو امامت عطا ہوئی جب وہ امتحانوں سے گزرے، جیسے اولو العزم پیغمبر انبیاء، ان کو امامت عطا ہوئی۔ تمام انبیاء کے بارے میں نہیں آئے کہ ان کو امامت ملی، اور وہ امامت جو خود ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج، جو امامت آپ کو ملی، ایسی امامت باقی انبیاء کو نہیں ملی۔ سپرلیٹو ڈگری ہے اس کی ہائیسٹ فارم ہے، اس کا ہائیسٹ لیول ہے جو امامت نبی کے پاس ہے۔ اب اس طرح کی امامت کو نبی غدیر کے دن ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کہتے ہیں کہ غدیر امامت کے آغاز کا دن نہیں ہے، امامت کے کنٹینیوشن کا دن ہے۔ امامت تو پہلے بھی خود نبی اکرم کا وہ جملہ ہی کافی ہے کہ جس کا میں امام ہوں اس کے علی امام ہوں گے، جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہوں گے۔ اور یہ ولایت اور امامت یہ ہماری اس میں مترادف ہے، یہ دونوں جو ہیں سملر ورڈز ہیں، صرف ایک جہت سے امامت کی ایک ڈائمنشن امام یعنی سرپرستی، اور ولی کے اندر بھی وہی میننگ آتی ہے۔ اب یہ امامت اور ولایت جو غدیر کے دن ٹرانسفر ہوئی، اس میں فقط فرق یہ تھا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے جو امامت اور ولایت تھی وہ نبوت کے ساتھ تھی، رسالت کے ساتھ تھی۔ اب جو امامت ہے، اس امامت کی ڈگری بہت بڑی ہے، اس کی کیٹیگری بہت بڑی ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ جو یہ سوال اہل سنت بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر پچھلے 4-5 سال کے اندر بہت زیادہ یہ رائج رہی کہ آیا ائمہ انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں۔ وہ اسی دلیل کی وجہ سے جو امامت ان 14 معصومین کے پاس ہے، وہ امامت خدا کے بعد کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں۔ جو امامت علی و اولاد علی کے پاس ہے اور ختمی مرتبت کے پاس ہے، امامت کی یہ ہائیسٹ فارم ہے جو کسی بشر کو دی جا سکتی ہے، جو کسی بشر کے لیے لینا ممکن ہے، یہ امامت کی ہائیسٹ فارم ہے حتی انبیاء کے بعد بھی۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امیر المومنین نبی اکرم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور باقی ائمہ بھی ایسی۔ اب اس کے بعد یہی امامت کا سفر آپ دیکھتے ہیں، 250 سال امامت کے، 250 سال یہ امامت ایک کے بعد ایک امام آتا چلا گیا، اور امامت کی ناقدری بھی ہم نے دیکھی کہ 250 سال بعد پھر یہ آخری امام کو پردہ غیبت میں لے کے جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور درجے کی امامت شروع۔ 2 درجے ہم نے بیان کیے، خدا کی امامت، انبیاء کی امامت، اور اس کے بعد تیسرا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 14 معصومین کی جو امامت ہے۔ اب اس کے بعد جب جیسے رسول جا رہے تھے اس دنیا سے تو امت کو اس کے حال پر چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ کہا امامت، ولایت۔ اسی طریقے سے جب پردہ غیب میں جانے والا امام، اس سے پہلے تیاری ہو رہی ہے۔ اس غیبت کے بارے میں نبی اکرم سے بھی روایات ہیں، خطبہ غدیر میں بھی اس کا تذکرہ ہے، آپ لوگوں نے انشاءاللہ مطالعہ کیا ہوگا۔ یہ خطبہ غدیر کافی طولانی خطبہ ہے، ہمیں فقط من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے کا یاد ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ خطبہ غدیر ہے، جس میں خود نبی اکرم نے آخر الزمان تک کے حالات بتائیں، اس کے بعد پھر کون ہوگا، یعنی امامت کی ہسٹری، امامت کا کرائٹیریا، امامت کی فضیلت رہتی دنیا تک کے لیے خطبہ غدیر کے اندر بتائیں گے۔ فقط امیر المومنین کی امامت کا اعلان نہیں ہوا، باقی تمام ائمہ کا بھی امامت کا اعلان ہوا۔ خیبر کے اندر بھی بات ہوئی، اس کے اندر بھی بات ہے امامت کیسے ہوگی۔ بس غدیر
قیامت تک کے لیے امامت کا عنوان ہے، نہ فقط 12ویں امام تک کے لیے، کیونکہ 12ویں امام کی جب غیبت ہوگی اس میں پھر ایک امامت کی ضرورت ہے۔ اب یہاں تک جب معاملہ آیا غیبت کا تو ہمارے پاس اب روایت ملتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو روایت امام عسکری سے ملتی ہے، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواء مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ اب یہ روایت آپ دیکھیں امام عسکری سے مل رہی ہے، یہ مولا متقیان سے نہیں مل رہی۔ یہ 250 سال بعد اتنی تربیت کی ہے اپنے اصحاب کی، اتنی تربیت کی ہے مسلمانوں کی، اتنی تربیت کی ہے مومنین کی کہ ان کے اندر یہ کوالٹیز آ سکتی ہیں کہ جب ہمارا 12واں پردہ غیبت میں ہوگا تو فقہاء میں سے فقیہ ہونا امام کے لیے واجب ہے، لازم ہے۔ فقیہ یعنی دین کا ڈیپ انفارمیشن، deep knowledge about Islam, deep knowledge about religion، فقیر جو گہرائی کے ساتھ دین کو سمجھتا ہوں۔ 4 کوالٹیز بیان کری کہ سائنا لنفسہ ہی، اپنے نفس کے اوپر بچانے والا ہو، مخالفا لہوا ہو کہ اپنی جو خواہشات نفسانی ہے اس کے مخالف چلتا ہو، مطیعا لامر مولا ہو، جو اپنے مولا کا مطیع ہو تاکہ امامت کنٹینیو ہو جائے۔ اگر یہ ان کی امامت میں نہ ہو تو پھر اس کو امامت مل نہیں سکتی۔ اور کہا کہ حافظاً لدینہ، اور اپنے دین کا محافظ ہو۔ اب یہ 40 سال 60 سال 50 سال لائبریریوں میں جاتا ہے، زحمت کرتا ہے اور ایک فقیہ بنتا ہے، اور ہم سے کہتا ہے کہ تم سوتے رہو آرام سے، کوئی مشکل نہیں ہے، میں پوری رات جاگوں گا اور تمہارے دینی مسئلے کا حل ورق گردانیاں کروں گا کتابوں کی، اور جب تم صبح اٹھو گے تو میں بتا دوں گا کہ نماز کی تیسری رکعت میں تسبیحات اربعہ پڑھو یا ہم پڑھو۔ یہ فقیہ ہے، یہ فقیہ کا مقام، اس فقاہت کو امامت سے نوازا گیا۔ کہا کہ یہ تمہارا امام ہوگا جب ہم پردہ غیبت میں ہوں۔ اور خود امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اسی پردہ غیبت کے بارے میں آپ کی حدیث ہو، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، پھر وہ جو حوادث بعد میں آئیں گے غیبت کے بعد جو رونما ہوں گے، فَرْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، تو تم رجوع کرنا ہماری حدیث بیان کرنے والے راویوں کی طرف۔ یہ اسی امامت کی تیاری ہوگی، اسی امامت کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا۔ امامت فقیر، ولایت فقیہ کی طرف ماحول بنایا جا رہا تھا۔ اب یہ بہت نچلے درجے کی امامت ہے۔ اب وہ خدا کی امامت، اس کے نیچے خدا ان 14 معصومین کی امامت، اس کے بعد باقی انبیاء کی امامت، اور یہ فقیہ کی امامت۔ اور پھر فقیہ بھی ہمیں شیخ مفید، شیخ صدوق، علامہ مجلسی، بحار الانوار شاہکار ہے، شیخ کلینی، علامہ ہلی، کیا شاہکار فقیہ۔ اور خدا شاہدی کی جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اوروں کو ایسے امام نصیب نہیں ہوئے جیسے پیروان امامت کو فقہا تاریخ میں ملے۔ خدا شاہد ہے، ایسے فقیہ جو اہل بیت نے تربیت کی ہے رہتی تاریخ پر آج بھی ایسا فقیہ کہیں نہیں ملے گا۔ ایسا فقیہ جو آج بھی امریکی جوانوں کو ایسے سمجھتا ہے جتنا امریکی حکومت خود اپنے جوانوں کو نہیں سمجھتی۔ اب یونیورسٹیز میں وہ لیٹر دیکھا اپنے فقیہ کا، کیسے ولی فقیہ نے امریکہ کے جوانوں کو بتایا کہ تم تاریخ کے کس دوراہے کے اوپر کھڑے ہو، تمہاری پوزیشن کیا ہے۔ جو آج نیوکلیئر سائنسز کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے کہ دوسروں کو ہدایت مل رہی ہے، جو آج اسلامک سویلائزیشن کے بارے میں، نیو اسلامک سویلائزیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے، جو آج امامت کی امپلیمنٹیشن رکھتا ہے، جو فقط نماز پڑھ نہیں رہا، نماز کو اپنے معاشرے میں قائم بھی کر رہا ہے۔ ایسا فقیہ کہ جو آج امت مسلمہ میں جب عرب حکمران بزدلی اور عیاشیوں کی وجہ سے ظالموں کے سامنے جھک گئے، جو آج کے یزید اور شمر کے سامنے
حسین ابن علی کا نمائندہ بن کر ڈٹا ہوا، ایسا فقیر کہ جو آج کی کربلا میں آج کے حسین کے آنے کی تیاری کر رہا ہے اور پورے معاشرے کو اس کی طرف بلا رہا ہے. قدر کرے تشیع، ملت تشیع، افتخار کرے ملت تشیع کہ اہل بیت نے ایسی 250 سال تربیت کی کہ ایسا فقیہ مل جائے جو ہماری امامت کو اپنے جتنی ان کے اندر استعداد ہے اس درجے میں لے لیں. بس امامت فقہا آئے اور یہ مرجعیت تقلید، ہم نے دیکھا کہ ایک امامت کا راستہ بند نہیں ہوا، رہبری کا راستہ بند نہیں ہوا، اسلامی سرپرستی کا راستہ بند نہیں ہوا، بلکہ زمانے غیبت میں حتیٰ تم اپنی حکومت قائم کر سکتے ہو. امامت اور ولایت حکومت کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں رکھتا. بس سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور آپ کے اذہان کو قریب کرنے کے لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اب گھر کے اندر کیا کروں؟ گھر کے اندر پھر امامت. یہ جو 4 2 بیٹے 2 بیٹیاں 1 زوجہ، ان کو بھی ایک امام چاہیے. گھر کے اندر پھر تم ولی ہو، تم ان 4 کے ولی ہو. سسٹم، پورا سسٹم اوپر سے نیچے. ہیرارکی ہے امامت کی، جیسے مینجمنٹ باڈی ہوتی ہے، ہیرارکی ہوتی ہے ٹاپ ٹو باٹم، اور کہیں پر بھی امامت کے بغیر نہیں چھوڑ جا رہا. اچھا مولا جب گھر سے باہر جاؤں گا مسجد میں، امام مسجد، امام جماعت، امام مسجد کے باہر. چند فیملیز کے اوپر تم نے امامت کرنی ہے. ہر فیملی میں ایک امام ہم نے بھیج دیا. ان میں جو ان کا شوہر ہوگا، باپ ہوگا، یہ امام ہوگا. ہر امام کی ذمہ داری ہے اپنے اوپر والے امام کو رپورٹ کریں. سسٹم، نظام، طرز زندگی ہے. کسی طاغوت کے حوالے نہیں کرنا، کسی ظالم کے حوالے نہیں کرنا اپنے بچوں کو. امامت کرنی ہے ان کو. تم شوہر ہو تو بادشاہ نہیں ہو، امام ہو. تم باپ ہو تو شہنشاہ نہیں ہو، امام ہو. سروسز نہیں لینی فقط کہ میں باپ ہوں، میں سروسز لوں گا، تم سب میرے ماتحت ہو. نہیں، امام ہو. تم نے امامت وہاں سے سیکھنی ہے. یہ چھوٹی سی امت ہے تمہاری، یہ 4 لوگ ہی تمہاری امت ہے، تم ان کے اوپر امام. ان کو گھر کے اندر چھوٹی سے ورک شاپ کے اندر ان کو گھر کے اندر امامت سکھاؤ. امام کیسا ہوتا ہے، تاکہ جب یہ گھر سے باہر نکلیں تمہیں دیکھ کر اس سے بڑی امامت کے امام کو پہچان لیں. تمہاری ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری. ولی ہو تم. ولی صرف بینیفٹس نہ لے کہ سب نے اس کی بات ماننی ہے، وہ کردار بھی دکھائے جو امامت اس کو اوپر سے دی گئی ہے. یہ باپ کربلا میں اپنے بچوں کو لے کر آنا چاہتا ہے. یہ باپ عاشورہ میں اپنے بچوں کو لے کر آنا چاہتا ہے، جس نے گھر کے اندر امامت کو چھوٹی سطح پہ امپلیمنٹ کیا. اور یہ درجے اب جو یہاں پہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے یا جو بات کی جاتی ہے سسٹم آف امامت کی، جو یہ ہیرارکی ہے خدا سے لے کے انبیاء، پھر ائمہ، پھر فقہا، پھر یہ امام مسجد، امام کعبہ، امام مسجد اور باپ، یہ امامت اوپر سے لے کے نیچے. ان میں کوئی بھی امام ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں ہے کہ معصوم امام نبی امام کے مقابل میں ہو، یہ بھی امام ہے وہ بھی امام ہے، تو امام کا معصوم ہونا کسی نبی کے معصوم ہونے کے مقابل پہ آ جائے نا. سب اس کے تحت ہے. یہ حتیٰ یہ جو فقیہ امام ہے، یہ جو ولی فقیہ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ امام معصوم کے مقابلے پہ خدا نہ خاصہ یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں نا کہ ولایت علی یا ولایت فقیہ. نا بابا، یہ کہاں ملا رہا ہوں؟ ان کے در کی گدا ہے. جس ولایت عظمیٰ پہ امام معصوم فائز ہے، یہ خادم ولایت ہے، یہ فقیہ، یہ نوکر ولایت ہے، یہ فقیہ. اس کا شرف یہی ہے کہ امام معصوم کا نوکر ہے. اس فقیہ کا شرف یہی ہے کہ اسی امامت کا شاگرد ہے کہ اس نے 40 سال 60 سال اس امامت کو سمجھا، اپنی ذمہ داری اس کو سمجھا کہ مجھے عراق میں کیا کرنا ہے، مجھے ایران میں کیا کرنا ہے، مجھے شام میں کیا کرنا ہے، لبنان میں کیا کرنا ہے، فلسطین کی میرے اوپر کتنی ذمہ داری ہے. کہاں پہ پھر گھر کے اندر یہ امامت امپلیمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ گھر کے اندر فرض کریں کوئی امام گڑبڑ کرے گا، اگر یہ جو امامت ہے کیونکہ یہ غیر معصوم ہے، یہ آتی بھی ہے کریکٹرسٹکس کے ساتھ. اگر آپ ذمہ داری نبھائیں گے تو یہ امامت ہے، اور آپ ڈسمس بھی ہو جاتے ہیں جیسے آپ سے وہ فیچرز ختم ہوتی ہیں. اب جیسے ہوتا ہے نا یہ بعض معاشروں کے اندر ایک شوہر ہے اپنی بیوی کو نان نفقہ بھی نہیں دے رہا، اپنی رسپانسبلٹیز بھی ادا نہیں کر رہا فیملی کے اندر، اس کو چھوڑ بھی نہیں رہا. اب چونکہ فقیہ کی امامت
شوہر کی امامت کے اوپر ہے، اب یہ اس کی طرف سے اس کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. یہ حکم آپ نے دیکھا ہوگا. یہ مرجع تقلید، یہی مرجع، یہی مجتہد، یہی امام فقیہ، ولی فقیہ، جب یہ عورت شکایت لے کر جائے گی حاکم اسلامی کے پاس، میرا شوہر نہ مجھے چھوڑ رہے نہ مجھے وہ کرا، میں کیا کروں؟ یہ فقیہ فقط انفارم کرے گا شوہر کو کہ میں نے تیری بیوی کو تیری طرف سے طلاق دے دی. کیوں؟ تیرے نفس کے اوپر مجھے جتنا اختیار حاصل ہے، حتیٰ خود تجھے اپنے نفس پہ اتنا حاصل ہے. اور یہ امامت کا کرائیٹیریا ہے. حجت ہوں میں تیرے اوپر. جیسے جب یہ بتایا کہ فقہا حجت ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ انہم حجتی علیکم، یہ جو فقہا ہیں یہ ہماری حجت ہے تمہارے اوپر، جیسے ان فقہا کے اوپر ہم ائمہ معصومین خدا کی حجت ہے. بڑا خوبصورت نظام ہے، خدا شاہد ہے. اور میں واقعا یہ سوچتا ہوں کہ شاید اب زندگی میں اتنی گنجائش نہیں رہی جتنا افراتفری ہماری زندگیوں میں ہم اپنے اسلام کی خوبصورتی کو کہیں ڈسکس کر سکیں، اس کے سسٹم کو دیکھ سکیں. کتنا خوبصورت نظام بنایا ہے، کتنا کمپلیٹ نظام بنایا ہے، کتنا ایک دوسرے سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لیکن وہی اگر اسلام شناس کوئی ڈپلوما ہولڈر آ جائے جو سسٹم انجینئر نہ ہو اسلام کا، اسلام کو اگر ایسی صلاحیتیں مل جائیں وہ جو ہمارے یہاں ہیں کہ اگر بچہ پڑھ کے نہ دے، اب تو او لیولز میں نہیں جا سکا، تو نے میٹرک بھی نہیں کیا، اب تیری سزا یہ ہے تجھے مدرسے میں ڈال دے. جو کسی قابل نہ رہے اس کو امام صادق کے حوالے کر دیتے ہیں. امام صادق کا دین اتنا نیچے ہے، امام صادق کا دین اتنا کم ہے کہ گھر کا سب سے نکما بچہ مدرسے کو دے دیتا ہے. اور وہ جو انجینئرنگ کر سکتا ہے، وہ جو اچھا سوچ سکتا ہے، وہ جو ایلیٹ ہے، وہ جو نخبہ ہے، وہ جو قیمتی ہے، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا. جبکہ ہونا الٹا چاہیے تھا. اپنے گھر کا سب سے قیمتی بچہ امام صادق کو دو، اور اگر کوئی دیکھو کہ گڑبڑ ہو گئی تو چلو تجھے انجینئر بناؤ، مسئلہ نہیں ہے، تو نہیں کرے گا کوئی اور انجینئر کام کر لے گا. یہ میں نے خود دیکھا ایران کے اندر، جو ہم نے دیکھا شہید متحری امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی، مرحوم مفتی جعفر، مرحوم صفدر حسین نجفی، یہ افراد پاکستان کے اندر انسان حیران ہوتا ہے. لیکن یہ اپنے گھروں کے سب سے اچھے بچے تھے جو دین کو دیے گئے. جب گھرانے فیملیز اپنے گھر کے قیمتی بچے دین کے حوالے کرتے ہیں، پھر وہ جب پلٹ کے آتے ہیں تو قوم کی رہبری کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی کام چور، کوئی سست، کوئی ناقابل جو دین کی آئیڈیالوجی کے قابل نہ ہو، اس کو سمجھنے کے قابل نہ ہو، پھر یہ جیسے واپس آتا ہے خود اس دین کو، اسلام کو اپنا ذریعہ معاش بنا لے. اور جو ذریعہ معاش بنا لیتا ہے، اب وہ کسی کمپنی میں جاتا، بینک میں جاتا یا دین میں جاتا، اسی سے وہ کام کرنا شروع کرتے تھے جو اس کے شایان نشان نہیں ہے. اور دین کو ایران کے اندر جو ہم نے دیکھا، یا لبنان میں، حتیٰ افغانستان میں بھی دین کو سسٹم انجینئرز مل گئے. شہید بہشتی، شہید باقر الصدر عراق کے اندر، یہ اسلام کے سسٹم انجینئرز ہیں. انہوں نے اسلام کو بے عنوان سسٹم ریڈ کیا، اسلام میں سے سسٹم کو ایکسٹریکٹ کیا، امامت کو بے عنوان سسٹم سمجھا. اب آپ کو اندازہ ہو سید الشہداء کن لوگوں میں گرفتار تھے، کہاں پھنسایا گیا تھا سید الشہداء. سارے اسلام کو مکس اپ کر کے رکھ دیا. اسلام کی ولایت، امامت اپنی جگہ پر نہیں ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، حج ہو رہے ہیں، اسرار امامت، اسرار حج، اسرار نماز سے لوگ ناواقف ہیں. اور میں نے کہا کہ پھر امام دعاؤں کے ذریعے سے اسرار بتا رہے ہیں، زیارت ناموں کے ذریعے سے اسرار بتا رہے ہیں، باتوں کے ذریعے سے اسرار بتا رہے ہیں، کلام کے ذریعے سے اسرار بتا رہے ہیں، خطبوں کے ذریعے سے اسرار بتا رہے ہیں، خطوں کے ذریعے سے اسرار بتا رہے ہیں. اور ہماری ذمہ داری واقعی بنتی ہے نہیں بنتی کہ انہی اسرار کو جب ممبر حسینی پر آئے، جتنا موقع، جتنی فرصت ہو، یہی اسرار یہاں سے بیان ہو. خدا شاہد ہر ممبر اگر اسرار محمد و آل محمد ان پہ جو محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد، اگر یہ ممبر وہی اسرار محمد و آل محمد بیان کر رہے ہوں، خدا شاہد ہے تقدیر بدل جائے، شعور بلند ہو جائے. اب پتہ چلے اسلام کتنی قیمتی چیز ہے. اسلام کے اندر واقعاً ہر چیز کا حل موجود ہے.
لیکن ہم نے اسلام تو بے عنوان سسٹم، یہ آپ کے سامنے صرف موضوع کا تعارف کرا رہا ہوں. جس عالم دین، جس مجتہد کے ہاتھوں بندہ حقیر معمر ہوا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ تقی مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ، 3 سال قبل حافظ جہاں نے فانی سے رخصت کر دیا. یہ ایران کے اندر انقلاب اسلامی کے سسٹم انجینئر کہلاتے ہیں. آیت اللہ تقی مصباح یزدی، جس میں امریکہ کے اندر ان کے اوپر سیمینار ہوا، فلاسفی کے اوپر چیمپئن، فلاسفی کے چیمپئن، عقائد کے چیمپئن، آئیڈیالوجی اور سسٹم کے چیمپئن، جنہوں نے ولایت فقیہ کے اس سسٹم کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کی امپلیمنٹیشن اسلامک ڈیموکریسی، جیسے شہید بہشتی، شہید باقر الصدر، آیت اللہ خامنائی، جو ٹیم تھی سسٹم انجینئرس کی، ہم اپنے بچوں کو ان شاہکاروں سے روشناس کرائیں. خدا شاہد ہے، میں جس زمانے میں مدرسے میں گیا ہوں، جب جا رہا تھا مدرسے کے لیے تو سب نے روکا یہی کہہ کر، علماء کو دکھا کے، اگر دیکھو بیٹا تمہارا کیا ہوگا، تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے. مثالیں مطلب ایسی تھی، ایک عالم دین ہے جس کے گھر سے کھانا محلے والے دیتے ہیں، جس کو ہر چیز محلے والے کھلا رہے ہیں، جس کی ایک خاص عجیب سی ایک حالت ہے، جو اگر تھوڑا سا کچھ کرنا چاہتا ہے تو مطلب نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، کسی کو نکاح پڑھا رہا ہے، وہاں سے اپنا خرچ کر رہا ہے. مطلب وہ دیکھ کے کبھی بھی میرے والد کا دل نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف بھیجیں. مدرسوں کی جو حالت تھی، لیکن والد صاحب نے کس کو دیکھا؟ میرے والد نے امام خمینی کو دیکھا، شہید بدائی کو دیکھا. یہ بھی تو کسی گھر کے بچے ہیں، یہ بھی تو کسی ماں کے لال ہیں جو اہل بیت کی جب خدمت میں گئے تو دین کو اتنا عمیق پڑھا، اتنی ڈگنیٹی کے ساتھ، اتنی عزت کے ساتھ، اتنے وقار کے ساتھ، جو دین کی وہ آسٹریس کلاس کے ساتھ دین کو پڑھا. والد نے کہا نہیں بیٹا، دین کی طرف جانا چاہیے. اگر یہ ایسے نمونے بھی موجود ہیں تو وہ نمونے بھی موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے بات کی. نیو ورلڈ آرڈر، انقلاب اسلامی کے بعد پانی پھر گیا اس کے اوپر. فلسطین کا یہ جو قضیہ آپ جانتے ہیں، زائنزم کا یہ جو پورا پروجیکٹ تھا، انقلاب اسلامی سے پہلے اس کی کیا حالت تھی، اور انقلاب اسلامی کے بعد جب سسٹم کی بات کی، ہم تو زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں جو پورے سسٹم کی، پوری دنیا کی سسٹم کی جیومیٹری کو چینج کرنے آ رہا ہے. جو زمین ظلم و فساد سے بھری ہوگی اور وہ اس کو عدل اور قسط سے بھر دے گا. پوری دنیا کی جیومیٹری کو چینج کرنا ہے. ہم تو پورے دنیا کے گلوبل آرڈر کو چینج کرنے والے ہیں. یہاں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پھنس گئے، لیکن چکروں میں لگا دیا گیا. یہاں پہ امام خمینی جملہ بولتے تھے کہ اسلام کو ڈھونڈو، اسلام گم ہو گیا. اور یہ جو چھوٹا موٹا اسلام تمہارے پاس بچا ہوا ہے کہ جس کو ایک ٹوکری میں جمع کیا جا سکتا ہے، یہ اسلام تمہاری کسی مشکل کا حل نہیں ہے. اور جو اسلام تمہاری دنیا کو گلشن نہ بنا سکے، وہ اسلام تمہاری آخرت نہیں بنا سکتا. جو اسلام تمہیں لائف اسٹائل نہ دے سکے، وہ اسلام تمہیں تمہاری آخرت نہیں بنا سکتا. الاسلام والدین، اور یہ دنیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو دنیا آخرت کی کھیتی ہے. پہلے دنیا آباد ہوگی تو آخرت آباد ہوگی. یہ تو بہت اس کے کام ہے کہ میں کسی کی دنیا میں ایسی رہو، بس تم یہاں پہ چھوڑو زہد تقویٰ اس کے نام کے اوپر کسی کو مس گائڈ کرو اور تم آخرت کی فکر کرو. پر چھوڑو کون گورنمنٹ ہے، کون حکومت کر رہا ہے، کون برباد کر رہا ہے، کون بچوں کو صحیح کر رہا ہے، کون برباد کر رہا ہے، چھوڑ ان سسٹمس کو. بس اپنی آخرت، اپنا نماز، اپنا لوٹا، اپنی جانماز، اپنی عزاداری، آنسو، اپنے آپ کو بچاؤ، نکلو یہاں سے. اور شہادت بھی حتی فرار کا راستہ. لیکن سسٹم کون چینج کرے گا، شعور کون پھیلائے گا، اسرار کون بتائے گا، دوبارہ سے ممبر کو وہ جگہ کون دے گا، اس کے لیے بلند ہمت چاہیے. اس کے لیے زیرو سے شروع کرنا پڑے گا، اس کے لیے ان ہستیوں سے سیکھنا پڑے گا. خدا شاہد ہے، اقبال نے یہ باتیں کی تھی ساری، جو آ کے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بعد میں آ کے بتائیں وہی باتیں. لیکن اقبال انہی چیزوں کی طرف بلا رہے تھے. اقبال کے ہر شعر کے پیچھے یا آیت ہے یا اہل بیت کی روایت ہے. ہر شعر کے پیچھے، اور یہ کام ایران کے اندر ہوا ہے، ہر شعر کے پیچھے یا قرآن کی آیت ہے یا اہل بیت کی دونوں کی روایت ہے. بس انہی فقہا میں سے کربلا کے اندر بھی ایک فقیہ ہے جس کا تذکرہ آج کرنا ہے، اور وہ ہے حبیب ابن مظاہر. اور یہ ایسی فقاہت ہے حبیب کے پاس کہ جس کو خود حسین نے فقیہ کا خطاب دیا. ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ بچپن کا وہ واقعہ پیش کرتا کہ حبیب کو حسین نے 2 زندگیاں دی، ایک بچپن میں، ایک بڑھاپے میں. ایک زندگی بچپنے میں دی حبیب کو اور ایک زندگی بڑھاپے میں دی. حبیب کو 2 طرح سے بچایا. یہی دن تھے کربلا کے اندر جب سید الشہداء
لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، بی بی یہ مناظر دیکھ رہی ہیں۔ ثانیہ زہرا نے بھیا سے پوچھا کہ بھیا یہ دشمن کے تو لشکر پہ لشکر جمع ہو رہے ہیں، جنہیں تو نے بلایا ہے کیا وہ بھی آئیں گے؟ بس حسین نے یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا بہنا جسے میں نے بلایا ہے، جو میرا حبیب ہے، مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا۔ اب یہ سننا تھا۔ سید الشہداء نے اپنے قاصد کو روانہ کیا تھا حبیب کی طرف ایک اتمام حجت کے لیے۔ حبیب کوفہ میں موجود ہے اور حبیب بڑی شان حبیب کی ہے۔ حبیب نے رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھا، صحابی ہے حبیب، امیر المومنین کا زمانہ بھی دیکھا، امام حسن کا زمانہ بھی دیکھا، اور حتیٰ جب مسلم کوفے میں گئے ہیں تو مسلم کی کیمپین حبیب چلا رہے تھے۔ مسلم کے گرد شیعوں کو حبیب پروپیگنڈے سے نکال کے لا کے مسلم کے پاس جمع کرے۔ حبیب کی بڑی اسٹرگل ہے اہل بیت کے لیے۔ اس لیے سید الشہداء نے ایک الگ سے لیٹر لکھ کے، نامہ لکھ کے حبیب کے لیے بھیجا۔ قاصد جاتا ہے، دق الباب کرتا ہے، کہتے ہیں یہ سید الشہداء کا خط ہے۔ اب حبیب نے یہ خط لے کے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ حبیب ہاتھوں میں لینے کے بعد خط کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ماتھے پہ لگاتے ہیں، اب خط کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب اوپر جو حسین نے خطاب کیا کہ من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے لیے کہ جو حبیب ابن مظاہر چھپ کلمات سے یاد کیا، اب حبیب کے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ خدا شاہد حسین نے ایسے کسی کو یاد نہیں کیا، بچپن کا دوست ہے حبیب۔ کہا حبیب میں کربلا کے اندر، میں اس بیابان کے اندر بہت مصیبتوں کے اندر پڑ گیا ہوں اور مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے حبیب ہماری خبر لو، ہماری مدد کو آؤ۔ اب یہ جو زار و قطار رو رہے ہیں، زوجہ حبیب نے پوچھا ارے کس کا خط ہے؟ کہا مولا کا خط ہے۔ ارے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ تو حبیب کیا ارادہ ہے؟ اب یہاں پہ حبیب نے عجیب جملہ کہا۔ حبیب نے کہا میں سوچ رہا ہوں قبیلے والوں سے مشورہ کر لوں۔ حبیب کو یہ سننا تھا۔ زوجہ نے کہا ارے حبیب کیا تو وہی حبیب ہے؟ ارے میں تو وہ حبیب نہیں دیکھ رہی جو حسین کے بچپن کا دوست ہے۔ ارے حسین جب تجھے بلاتا تھا تو نے کبھی حسین کے پاس جانے کے لیے سوچا ہے؟ عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے۔ اب جب یہاں پہ سوچا کہا مجھے تیری فکر ہے۔ اب جب کہا زوجہ کو کہ مجھے تیری فکر ہے، اب تاریخ نے یہ جملہ ثبت کر لیا۔ حبیب کی زوجہ نے کہا اے حبیب میں خاک کھا کر گزارا کر لوں گی، لیکن تو جلدی جا حسین کی مدد کے لیے۔ عجیب جملہ کا، ارے عجیب غیرت حبیب کو دلائی۔ اب حسین کی مدد کے لیے جانا ہے۔ کوفے میں ناکہ بندیاں لگی ہوئی ہیں، نہ کوئی کوفے کے اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی کوفے سے باہر جا سکتا ہے۔ اب جنہوں نے بہانہ کیا تھا کہ حسین چونکہ ناکہ بندیاں تھیں اس لیے ہم کربلا نہ آ سکے، ان کی ساری دلیل کو پر حبیب نے پانی پھیر دیا۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا یہ گھوڑا لے کر میرا کوفے سے باہر چلا جا، ایک فلاں خیمے کے ساتھ میرے گھوڑے کو باندھ دے، میں بازاروں سے چیزیں خریدتا ہوا بہانوں سے کوفے سے باہر آؤں گا۔ اب راستے میں دیکھتے مسلم ابن اوسجہ ملے، مہندی خرید رہے تھے، ہنا خرید رہے تھے۔ کہا حبیب کیا معاملہ ہے؟ خط دکھایا، کہا یہ معاملہ ہے۔ کہا ہم بھی ساتھ چلیں گے، کہا آ جاؤ میں بھی اس طرف جا رہا ہوں۔ بس مسلم کو ساتھ لیا۔ اب وہاں جہاں پہ غلام گھوڑا لیے کھڑا ہوا باہر انتظار کر رہا تھا، اب گھوڑے ٹاپے مار رہا ہے، گھوڑا مچل رہا ہے حبیب کے انتظار میں۔ غلام نے کہا ارے حبیب کے گھوڑے کیا تو سمجھتا ہے کہ حبیب نہ آئے گا؟ اگر حبیب نہ آیا، چونکہ اس خط کا متن حبیب کو پڑھتے ہوئے میں نے مظلومیت حسین سنی ہے، اگر حبیب نہ بھی آیا، ارے اے گھوڑے میں تیرے ساتھ چلوں گا حسین کی خدمت کے لیے۔ اب یہ جملے حبیب نے سن لیے۔ اب یہ جملے کا سننا تھا ہائے مظلومیت حسین، ارے کوفے کے غلام ترس کھا رہے ہیں۔ اب حبیب گھوڑے پر سوار ہوتے گئے، اب حسین کی جانب جا رہے ہیں، اب روانی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب خیمہ حسینی سے اصحاب حسینی نے ایک خاک اڑتی ہوئی کوفے کی جانب سے دیکھی،
مولا کو بتایا، مولا ایک لشکر آ رہا ہے. اب زینب نے سوال کیا، آیا اور تازہ دم دستے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے گئے؟ ارے حسین نے کہا نہیں، ارے یہ میرا حبیب ہے، ارے جس نے کبھی وعدہ پورا کرنے میں تاخیر نہیں کی. ارے میرا حبیب آ گیا، آگے جا کر استقبال کرو. ارے جب حبیب آئے ہیں نا، حبیب نے حسین کے پاس آنے سے پہلے اپنے آپ کو زین سے زمین پر گرا دیا. ارے احترام حسین میں اور اس تاخیر پر حبیب نے اپنے آپ کو نیچے گرایا. اب حسین جاتے گئے، حبیب کو لیتے گئے اور کہتے ہیں مرحبا یا حبیب، ارے مرحبا یا حبیب، ایسا عالم غربت پہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، تجھے مرحبا. اب یہ مرحبا کی صدائیں جب خیمہ زینبی میں زینب کو آتی ہے، ارے فضا ذرا باہر جا کے خبر لیجیے کیا معاملہ ہے، ارے کون آیا ہے. اب جب فضا دیکھتی ہے ارے حبیب سے حسین کا ملنا، ارے کہا ثانیہ زہرا، ارے حسین کے دوست حبیب آئے گئے. اب زینب نے کہا ارے فضا چچا حبیب کو میرا سلام کہہ دو. ارے بس یہ سننا تھا. ارے حبیب نے تماچے مارنے شروع کیے. ارے کہاں حبیب، کہاں علی کی بیٹی کا سلام. ارے عجیب منظر ہے. بس اب حبیب کی شہادت نہ پڑھ سکوں گا، بس اتنا کہہ دوں کہ وہی نماز جو ابو سمامہ سیلاوی نے یاد کرائی تھی، بس حبیب انہی محافظین میں تھے جن میں سعید بھی تھے، جن میں باقی بھی تھے کہ حسین نماز پڑھنے لگے گئے اور حبیب سارے تیروں کو اپنے سینے میں وصول کر رکھے گئے. اب جب تیر چلتے تھے حبیب کا سینہ چھنی ہوتا تھا. اب جب تیروں کی دار نہ کھاتے ہوئے نیچے گرے گئے، اب جو صدا بلند الیہ یا مولا، الیہ یا مولا. اب جب حسین جاتے ہیں نا، سن سکو گے، حسین جب جاتے ہیں آغوش میں لیتے ہیں حبیب کو. اے حبیب تو واقعا کنت فاضلا، اے حبیب تو فاضل تھا تقرأ القرآن فی لیلۃ الواحدہ. اے حبیب میں جانتا ہوں تو ایک شب میں مکمل قرآن پڑھنے والا تھا. ارے عجیب موقع ہے، عجیب عالم ہے. جب 12 محرم ہوئی ہے، جب 12 محرم کوفے کے اندر تمام سر نو کے نیزہ پر لائے جا رہے تھے تو حبیب کا سر بھی کوفے کے اندر آیا. ایک چھوٹا سا ننھا بچہ، عجیب تاریخ نے اس کی داستان لکھی. یہ اس قاتل کے ساتھ ساتھ یہ بنی تمیم کا تھا. یہ بچہ اس قاتل کے جو بنی تمیم کا تھا اس کے ساتھ ساتھ نو کے نیزہ پر وہ سر کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. ارے یہ سر بنی تمیم کے اس قاتل نے دربار میں لے کر گیا، یہ بچہ دربار میں چلا گیا، یہ سر باہر آیا، یہ بچہ باہر آ گیا. اب کوفے کی گلیوں میں اس سر کو لے کے جب جا رہا تھا، اب یہ بچہ پیچھے اس قاتل نے پوچھا ارے اے نونہال تجھے مجھ سے کوئی کام ہے؟ ارے میرے پیچھے کیوں آتا ہے؟ کہا تجھ سے کوئی کام نہیں ہے. ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ جو تیرے نو کے نیزہ پر سر ہے، ارے یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے. ارے حبیب کے بچے اپنے باپ کے سر کے پیچھے کوفے کی گلیاں. ارے اس نے کہا یہ میرے بابا کا سر مجھے دے دے، میں اسے دفن کر دوں گا. کہا اس کی تو مجھے قیمت لینی ہے. ارے ابن زیاد سے قیمت لینی ہے. یہ سر دریافت ہوا. تاریخ کے کہتی ہے یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، یہ جوان ہوتا ہے. ایک مرتبہ کسی خیمے میں اس نے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا. ارے اس سے رہا نہ گیا، وہ انتقام کی سوچ اس کے ذہن میں تھی. ارے تلوار نکال کر اس کا سر قلم کرتا گئے، اپنے باپ کا انتقام لیتا گئے. ارے حق بھی یہی بنتا ہے اگر کسی جوان کو اس کے سامنے باپ کا قاتل آ جائے، ہائے رے غیرت سید سجاد، ہائے رے غیرت زین العابدین. ارے کوفہ سے شام، ارے کربلا سے کوفہ، ارے قاتلوں کا مجمع، ارے بھیا کا قاتل، ارے بچوں کا قاتل، ارے عباس کا قاتل، ارے علی اصغر کا قاتل اور سید سجاد کی نگاہیں اور تو کو زنجیر میں بندھا سچا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا